اہل بیت کی محبتوں کا جو مرکز ہیں وہ سرور کائنات ہیں, وہ رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن کی اور پھر جتنی محبت انہوں نے دی. دیکھیں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میرے تمام سامعین سے میں کہوں گا, رسول خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ محبت اظہار کرنے سے بڑھتی ہے. صحیح. اذا احببت رجلا فاخبره, اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو اس کو بتاؤ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, تو محبت بڑھے گی. اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بار بار بتاؤ مجھے تم سے محبت ہے, اپنے بچوں کو, اپنی اہلیہ زوجہ کو, اور صرف کہا نہیں کر کے دکھایا. پروردگارہ مجھے حسن سے محبت ہے, پروردگارہ مجھے حسین, اللہم انی احب حسین, اللہم انی احبہما, پروردگارہ مجھے ان دونوں سے حسن و حسین سے محبت ہے, پروردگارہ مجھے فاطمہ سے اپنی بیٹی سے بہت محبت, پروردگارہ مجھے علی سے بہت محبت. یعنی آپ بار بار اس کا اظہار کرتے تھے, اور اتنا زیادہ جب رسول خدا اتنا اظہار کرتے ہیں تو سوچیں اہل بیت کتنا اظہار کرتے ہیں. اللہ اکبر. واقعی کہ حضرت علی بار کہتے ہیں کہ میری محبتوں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اور یہ جو اتنا زیادہ جو محبتوں کا اظہار رسول خدا کے متعلق اہل بیت نے کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جب جب زندہ کیا دین کو, وحی کو, شریعت کو, تو محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام سے کی. سبحان اللہ. حضور ایک سوال بنتا ہے اور میں بطور صحافی پوچھ رہا ہوں, جب حضور سرور والا کی شخصیت اتنی منفرد ہے اور نور اول اور نور مصدر آپ ہیں, تو آپ اور ایک مسلک کی میں حوالے سے بات کر رہا ہوں, معروف یہ ہے کہ شیعان علی کہلاتے ہیں, شیعان محمد کیوں نہیں کہلاتے؟ یہ بھی رسول خدا نے لقب دیا ہے. اچھا. ہاں, کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اولئک هم الفائزون, بے شک وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. فوز اور عربی کے اندر جو ہے وہ دو لفظ آئے ہیں کامیابی کے لیے, ان میں سے ایک لفظ ہے فوز. بہرحال آپ اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ ایک الگ عنوان ہے. جیسے عربی میں فقط فاز فوزا عظیم. ہاں, فاز فوزا عظیم ہے مثال کے طور پہ, کہ اگر میں حسین آپ کے ساتھ ہوتے تم کامیاب ہو جاتے. اور فلاح فلاح پا جاتے, کامیابی. فوز کامیابی. فلاح کسان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کھیت یعنی وہ جو ہے وہ اوپر سے جو فصل کاٹتا ہے وہ اوپر سے کاٹتا ہے. جو ظاہری کامیابی پائے وہ فلاح ہے, جو گہری کامیابی پائے وہ فوز. کیا کہنا. واہ. تو اب یہ قرآن کریں گے اولئک هم, یہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہی تو کامیاب ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی و شیعته هم الفائزون. اچھا یہ علی حدیث ہے, علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں, فوز پانے والے ہیں. اور مولا علی کے آخری فرمان یہی ہے, جیسے ضربت لگی تو آپ نے فرمایا فزتو ورب الکعبہ یا برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. آپ نے نہیں کہا میں فلاح پا گیا, نہیں, کامیاب. بڑی گہرائی, اس گہرائی کے اندر آپ. تو اب رسول خدا نے کیونکہ فرمایا ہے کہ علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب. دیکھیں اب ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے کہ آپ نے رسول خدا کی سیرت کو, ان کے فقہ کو, ان کی تفسیر کو, ان کی حدیث کو کس سے لینا ہے. صحیح. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت سے لینا ہے. تو اب کیا لینا ہے, وہی تعلیمات رسول خدا کو لینا ہے. رسول خدا نے جو نماز بتائی ہے, رسول خدا نے جو وضو بتایا ہے, جو غسل بتایا ہے, جو طریقہ بتایا ہے, جو ہر چیز ہم نے رسول خدا کی کن سے لینی ہے, حضرت علیہ السلام سے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم پیروکار کس کے ہیں, حضرت علیہ السلام کے, کہ ہمیں حضرت علی رسول. صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں, سوائے نقشبندی کے تمام سلسلہ ہے طرق, تمام صوفیوں کے, اہل سنت کے جتنے بھی سلسلے ہیں, 70 سے زیادہ سلسلے ہیں. سلسلہ کہا جاتا ہے اس کو, یا کہہ لیں کہ آپ طریقت. تو جو یعنی سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ یہ میرے پیر صاحب یہ ہیں یا شیخ ہیں, شیخ طریقت, اور یہ کرتے کرتے رسول خدا تک کہاں سے جائیں گے. تو تمام کے تمام شیعہ تو نہیں ہے, جتنے بھی ہیں یہ سب اہل سنت کے, تصوف کے تو شیعہ نہیں نا. تو جتنے بھی سلسلہ ہیں یہ طریقت کے سلسلے ہیں, یہ سب کے سب رسول خدا تک پہنچتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے, سوائے نقشبندی کے. بس ایک کے علاوہ 70 سے زیادہ سلسلے ہیں, سب کے سب حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے. تو صرف شیعہ نہیں ہے, تمام صوفیہ, تمام کے تمام جو اہل معرفت ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام ہی کے ذریعے رسول خدا تک پہنچتے ہیں. ایک ہلکا حساس مگر باریک سے سوال ہے. ہم آج کی حکومتوں کو دیکھتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ قائد اعظم پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کے, اور اس کے بعد چاہے جو بھی آیا مگر ترتیب میں وہی ہے کہ بھئی یہ وزیر اعظم تھے, یہ جنرل تھے, اور اسی کو ایک پاکستانی تسلیم کرے گا, بورڈ پہ بھی یہی لکھا ہوگا. ہم اگر عالم اسلام کی ہسٹری دیکھیں, جو جس منصب پہ فائز ہوتا آیا ہے, ہم اس کو اس منصب پہ فائز مان کیوں نہیں لیتے؟ یعنی میں بنو امیہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں, بنو عباس کے حوالے سے, ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی یہ خلیفہ تھے اسلام کے اور بہرحال خلافت پہ فائز تھے؟ ہم اس کے علاوہ کی رائے رکھتے ہیں, اس کا موقف کیا ہوتا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے
جو بنیادی دیکھیں میں آپ کو ایک تاریخ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ کے بعد جو پہلا پوپ ہے, پھر پوپ سے ہی ٹوٹ ٹوٹ کے فرقے بنے نا, یعنی جو بنیادی تھے وہ پوپ تھا کیتھولکس, ٹھیک ہے, جن کو کیتھولسزم کہا جاتا ہے, وہ تھا پوپ جان دا فرسٹ. یہ پتا آپ جی. سب سے پہلا پوپ وہ تھا, اور پہلا وہ آدمی تھا جس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے, ابن اللہ تھے, اور اس کی مخالفت ہوئی. یہ حواریوں میں سے نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک. اور اس کی مخالفت کی گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں, حضرت عیسیٰ نے خود کہا تھا خبردار مجھے کبھی بھی الوہیت کا تصور نہ دینا, مجھے خدا نہ کہنا, مجھے ابن اللہ نہ کہنا. اس نے کہا ان سب کو مار دو کیونکہ یہ تمام کے تمام افراد منحرف ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. ان کو مار دیا گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جہنم کے بدترین گڑھے میں جہاں 4 افراد ہوں گے ان میں سے ایک جان پال دا فرسٹ ہوگا. فرعون کا نام ہے کہ جس نے 20,000 سے زیادہ بچے مار دیے اللہ کے ایک نبی کو مارنے کے لیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. نمرود کا کہ جس نے خلیل خدا کو آگ میں ڈالا. تو غدار یا خدیر جس نے ناقہ صالح کا کوہان کاٹا, اور ان میں سے کہا کہ جان پال کا مولا یہ تو پادری تھا, عالم دین تھا. کہا اس ایک آدمی نے آج ساری عیسائیت کو منحرف کر دیا. سارے عیسائی منحرف ہیں. وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں ابن اللہ, سن آف گاڈ, اللہ کا بیٹا. یہ کون تھا؟ آج سارے عیسائی اس کو مانتے ہیں. 2.5 ارب دنیا میں عیسائی ہیں, 2.4 بلین. اور اسلام کہتے ہیں کہ یہ منحرف ہی اس لیے ہوئے کیونکہ ان کا پہلا آدمی جو ہے وہ منحرف, اس نے انحراف پیدا کر دیا. عیسائی مذہب, یہودی مذہب دیکھ لیجئے, ہندو مذہب دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ اوپر والا آج عیسائی ہندو مذہب کے اندر کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ 4,000 خدا ہیں, 400 خدا ہیں, نہیں لکھا. وہ سب کے سب کہتے ہیں ایشور تو ایک ہے, سپریم گاڈ وہ جو ایک ہے, وہ جو اللہ پرماتما کہتے ہیں, پرماتما وہ ایک ہے, اوپر والا ایک ہے. لیکن وہ خدا آپ کو ماں میں نظر آ جائے, باپ میں نظر آ جائے, شوہر میں نظر آ جائے, گائے میں نظر آ جائے, سانپ میں نظر آ جائے, آگ میں نظر آ جائے, وہ تمام کے تمام آپ کو وہ مظہر ہے اس کا. تباہ ہو گئے توحید. یاد رکھیے گا کہ ہم یہ انکار نہیں کرتے کہ یہ حکمران بنے, یہ خلیفہ اول بنے, یہ خلیفہ دوم بنے, یہ خلیفہ سوم بنے, یہ خلیفہ چہارم بنے, اس کے بعد یہ بنو امیہ آئے, بنو عباس آئے, مروانی آئے, زبیری آئے. یہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے کہ میرے بعد تم میں وہ تمام کی تمام چیزیں آئیں گی جو بنی اسرائیل میں آئیں, چاہے وہ اگر زمین کے سوراخ میں بھی گھسے تھے, اگر یعنی ایک ایک چیز تم وہ کرو گے جو انہوں نے گزشتہ امتوں میں آئی ہیں. انحرافات آئے. اور کیا ہوا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب وحث علی کتاب اللہ, کتاب اللہ میں, اور پھر بہت زیادہ ترغیب دلائی کہ اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. پھر اس کے بعد کہا وعطرت اہل بیتی, اور پھر کہا وأذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میں اللہ کی خاطر تمہیں یاد کراتا ہوں میرے اہل بیت, اللہ کی خاطر یاد کرتا ہوں میرے اہل بیت, اللہ کی خاطر 3 دفعہ فرمایا. کیوں؟ جانتے ہیں میری امت قرآن سے منحرف نہیں ہوگی, میرے اہل بیت سے منحرف ہو جائے گی, اور اہل بیت سے منحرف ہو گئی. آج اب اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ سب کے سب کہتے ہیں نہیں صحابہ, کوئی اگر صحابہ کا منکر ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. لیکن یہ کہہ دینا کہ صحابہ نے ریپلیس کر دیا ہر چیز کو اور وہ اصل بن گئے, نہ یہ قرآن کی بنیاد کے مطابق صحیح ہے, نہ رسول خدا کے فرمان کے مطابق. کہیں آپ نے نہیں فرمایا کہ میں قرآن اور صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں. اگر 500 سال بعد تبدیل بھی کیا گیا تو قرآن و سنت چھوڑے جا رہا ہوں, نہیں, قرآن و اہل بیت. میرا چیلنج ہے. اہل بیت بھی تو اصحاب رسول ہیں نا, یعنی باوجود کہ وہ اہل بیت ہیں اور صحابہ اہل بیت نہیں ہیں, مگر اہل بیت تو صحابہ بھی ہوئے نا. کسی جگہ قرآن کریم کے اندر کسی بھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے متعلق کہیں نہیں کہا وَإِنَّ مِن یعنی اصحاب ہی من صحابت ہی وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِ ہی, ان کے ذریت میں, ان کے اہل بیت میں. تو جب اللہ نے حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش کو بنایا, چلے وہاں پہ اور لوگ نہیں تھے, حضرت انبیاء نسلوں میں آتے ہیں, حضرت نوح کے بیٹے سام کو بنایا, حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل و اسحاق کو بنایا, حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بنایا, حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو بنایا, ان کے داماد یا بھتیجے حضرت ایوب کو بنایا, یعنی حضرت زکریا کے بیٹے یحییٰ کو بنایا, حضرت داؤد کو بنایا, ان کے بیٹے سلیمان کو بنایا. یعنی ذریت, یعنی بعضهم من ذریۃ بعضهم من بعض. یہی جو قرآن سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے چن لیا
بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. ذریتوں کی بات کر رہا ہے اللہ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں. کسی جگہ پہ حواریوں اور صحابہ کی بات نہیں ہے. محترم ہے ایمان کی وجہ سے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں انہوں نے ریپلیس کر دیا اہل بیت کو, ہمارا اس پہ اختلاف ہے. اچھا, ہمارا ایمان پہ اور وہ حواری پہ, صحابی پہ, اصحاب, ہم یہ آج پورا کا پورا واقعہ کربلا جو پڑھتے ہیں, محرم پڑھتے ہیں, اس میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پورا کا پورا انصار اصحاب کا پورا پڑھتے ہیں. امام حسین تک کے ہم انصار کو مان رہے تھے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کیوں نہیں مانیں گے؟ لیکن ریپلیس کر دیں گے وہ اہل بیت علیہ السلام کو, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ بڑا خاص ہے اور بہت سے لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں, انفلیمیبل والی بات کو. یعنی ٹھیک ہے عالم اسلام میں امامت کا تصور ہے اور کسی حد تک اہل سنت ان 12 اماموں کو اپنا امام مانتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ جن معنوں میں تشیع امام مانتے ہیں ان معنوں, یعنی معصوم سمجھنا, اللہ کے رسول اور منصوص من اللہ سمجھنا, منصوص من اللہ اور معصوم کی جو حیثیت ہے, اس کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ معصوم کا نہیں ہے, سب سے بڑا ہے منصوص من اللہ, کہ اللہ نے چنا ہے. اللہ نے چنا تو معصوم ہے. اللہ نے سارے انبیاء معصوم چنے ہیں, تو یہ کوئی معصوم نہیں ہوں گے. عصمت تو میں قرآن سے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ومن یطیع, اللہ کو کہہ رہا ہے قرآن کریم میں, ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کا مطلب ہے رسول خدا کوئی حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں دے سکتے, نہیں دیں گے. معصوم ہیں. اگر معصوم نہیں ہے تو یہ آیت غلط ہے, الیاذ باللہ. اللہ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کبھی خطا نہیں کر سکتا, غلطی نہیں کر سکتا, گناہ نہیں کر سکتا. ایسے ہی کبھی بھی رسول میرا خطا نہیں کر سکتا. تبھی تو عین اطاعت ہے رسول کی اطاعت, اللہ کی اطاعت ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی جگہ پہ آنے والا بھی ویسے ہی ہونا چاہیے, ولا ان کی جگہ پہ نہیں آ سکتا. تو عصمت تو دیکھیے بہت ہے. ان آیت تطہیر ہے, 10 آیات سے میں ثابت کروں خود. یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ولم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے کہ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. ظالمین تک پہنچ ہی نہیں سکتا اللہ کا عہدہ. یہ اللہ کا عہدہ, یہ جو ہم کہتے ہیں خلافت یا امامت, اہل سنت کہتے ہیں خلافت, ہم کہتے ہیں امامت. آیا یہ قرآنی کانسیپٹ ہے یا یہ قرآن سے باہر کا کانسیپٹ ہے؟ قرآنی کانسیپٹ. اگر قرآنی کانسیپٹ ہے تو قرآن میں تو اللہ بتا رہا ہے انی جاعلک للناس اماما, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں انا انزلناہ فی الارض, ہم نے قرآن نازل کیا. یہاں لگا نہیں انی, میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو قرآن کریم میں تو خلیفہ اللہ بنا رہا ہے, قرآن کریم میں تو امام اللہ بنا رہا ہے, اور اس میں ثابت ہے. کیوں؟ ظالموں کو نہیں ملے گا. ظلم اللہ پہ بھی ہوتا ہے, ان الشرک لظلم عظیم. صحیح, شرک کرنا اللہ پہ ظلم ہے. دوسرے انسان پہ ظلم ہوتا ہے, واضح ہے. اپنے نفس پہ گناہ, اپنے نفس پہ ظلم ہے. یعنی کسی بھی ظالم یعنی کسی گناہگار کو نہیں ملے گی. جو گناہ نہ کرے پوری زندگی وہی تو معصوم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے معصوم. یہ تو دیکھیں یہ بحث سب سے بڑے منصوص من اللہ. میں ایک اور بھی دلیل دے دوں اس کے اوپر, دینے لے بہت ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء اللہ نے چنے. صحیح. آدم یہ آپ کا وصی ہے, یہ آپ کا جانشین ہے. اب آپ اسے خلیفہ کہہ لیں, امام کہہ لیں, نبی جو بھی کہہ لیں. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یہ آپ کا, حضرت نوح علیہ السلام سے کہا یہ آپ کا جانشین, ابراہیم یہ آپ کا جانشین, اسماعیل یہ آپ کے جانشین, اسحاق یہ آپ کے جانشین, یعقوب یہ آپ کا جانشین. سارے انبیاء کے اللہ نے چنے. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ. جب اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر یہاں پہ استثناء کیوں ہو گیا؟ رسول خدا کے اوصیاء اللہ نے امت پہ کی چھوڑ دیے. اللہ ہی چنے گا, منصوص من اللہ ہے. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ جب سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین اللہ نے چنے تو رسول خدا کے جانشین بھی اللہ چنے گا. امت کو کوئی حق نہیں ہے, اللہ نے چنے. جب سب کے 12 تھے تو رسول خدا کے بھی 12. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا, 5واں سورہ 12ویں آیت سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے. جناب موسیٰ کے 12, حضرت عیسیٰ کے 12 حواری. میں کیمبرج یونیورسٹی میں کورس پہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ سارے یہودی عیسائی سب, یعنی جو انہوں نے 7 یہودی بلائے تھے ادیان, ان کے سب سے بڑے جو کہہ لیں کہ اسکالرز, ریبائز, اور ان کے اور 7 تھے عیسائی, 7 مسلمان. مسلمانوں میں صرف ایک شیعہ میں تھا. تو ان کا کہ ہمیں کوئی کامن چیز مل سکتی, سب خاموش بیٹھے تھے. میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں نے کہا ہاں ایک چیز ہم سب میں کامن ہے. میں نے کہا 12. کیا مطلب؟ میں نے کہا 12, آپ لوگ 12 کو کہیں گے, ہاں آپ لوگ بھی 12 کو مانتے ہیں. میں نے کہا عیسائی بھی 12 کو مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, سارے ادیان میں 12 ہیں.
صحیح بخاری میں 12 ہیں, قرآن میں 12 ہیں, صحیح مسلم میں 12 ہیں, ترمذی میں 12 ہیں, نسائی میں 12, مسلم احمد میں بھی ظاہراً 12, ہر جگہ 12 لکھے ہیں. تو یہ 12 لوگ چنیں گے یا جب 12 بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ برگزیدہ ہیں, کوئی خاص لوگ ہیں, یہ میرے تیرے جیسے نہیں ہو سکتے, اس کا مطلب کوئی خاص لوگ ہیں. تو ہمارے جیسے نہیں ہیں, یہ خاص ہیں, اور یہ پھر معصوم ہیں. ان کی میں نے ابھی آپ کو اتنی آیات پڑھ دی ہیں, ان سب کی الگ الگ بحثیں ہیں پوری جن سے ثابت ہوتی ہے عصمت. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو اللہ چنے گا. اور رسول خدا فرما رہے ہیں انی تارک الفکم الثقلین, میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی, میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی اطاعت اہل بیت. ہم صحابہ میں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ جب پیغمبر کہہ رہے ہیں میں اپنی اطاعت اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, تو پھر ہم اہل بیت میں کیوں نہیں تلاش کر رہے؟ یہ 12 جب میں مثال کے طور پہ میری انگوٹھی اس ہال میں کھو جاتی ہے, میں باہر جا کے باغ میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں, باغ میں ملے گی نہیں کیونکہ کھوئی یہاں ہے, تلاش یہیں کرنی پڑے گی. تو ہم نے جب 12 تلاش کرنے ہیں تو ہمیں اہل بیت ہی میں تلاش کرنا چاہیے, کیونکہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں صحابہ نہیں, میں قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. اہل بیت جب چھوڑے جا رہا ہوں, جہاں پہ بھی پہلے 500 سال میں حدیث آئی ہے شیعہ سنی کتابوں میں, تو قرآن و اہل بیت ہی آیا. صحیح مسلم میں بھی قرآن و اہل بیت. جب اطرتی اہل بیت ہی کہہ دیا تو پھر اہل بیت میں تلاش کریں وہ پیغمبر کے 12 خلفاء, وہ پیغمبر کے 12 جانشین, وہ پیغمبر کے 12 ائمہ. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں کہ اتنا ضروری سوال یہاں پہ پیدا ہوا ہے کہ اگر ان 12 کو اپنا امام بنا لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی دنیا اور آخرت کی بات تو ٹھیک ہے, مگر نظام اسلامی میں فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے, دیکھیں مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی چوری کر رہا ہے, میں جا کے فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں. میں نے دیکھا ایک آدمی نے قتل کر دیا, میں نے اس کو جا کے گولی مار دی. میں نے دیکھا ایک صاحب جو ہیں وہ قانون توڑ رہے ہیں, گاڑی انہوں نے سرخ لائٹ سے نکال دی, میں نے فوراً جا کے شیشے توڑ دیے. آپ کہیں گے مولانا آپ رپورٹ کریں, یہ پولیس کا کام ہے, ادارے موجود ہیں, عدالت موجود ہے, عدالت کا کام ہے. ایک آپ نہ جج ہیں, نہ قاضی ہیں, نہ حکمران ہیں, نہ پولیس ہیں, نہ مقننہ ہیں, نہ کیا ہیں آپ؟ ایک عالم دین. یہ تھوڑا آپ خود سڑک پہ جا کے ہر قانون نافذ کرنے لگیں گے. جس کو تنفیذ کا اللہ نے حق دیا ہے اس کو ہٹانا سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ میں. اللہ نے جس کو تنفیذ اسلام کے نافذ کرنے کا, تنفیذ کا حق جسے اللہ نے دیا, اسے چھیننا سب سے بڑا گناہ. کیوں؟ یہ اس پہ ظلم بھی ہے اور اللہ پہ ظلم ہے کہ جس کو تو نے چنا تھا ہم نے اس کو معزول کر دیا, ہم نے اس کو محروم کر دیا اس کے حق سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کو چن لیا, آپ اسلام نافذ کرنے کا قانون رکھتے ہیں. ان کی جگہ پہ اگر کوئی آ جائے تو کیا رسول اکرم پہ ظلم نہیں ہے؟ اور جو اللہ کا برگزیدہ نبی کا جانشین ہے اس کی جگہ پہ کوئی آ کہ وہ کہتی انہوں نے بھی تو آ کے ملک ہی فتح کیے, انہوں نے بھی تو آ کے ہاتھی کاٹے ہیں چوروں کے, اور انہوں نے بھی تو آ کے, ارے بھائی جن کا تنفیذ کرنے کا حق ہی نہیں ہے. مگر حدیث کہہ رہی ہے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیہ, تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے, ہر کوئی جواب دے, اور ہر کسی کو مبلغ اسلام بنایا. یعنی اس کا مطلب ہے ہر آدمی خلیفہ بن سکتا ہے, ہر آدمی امام بن سکتا ہے, ہر آدمی نبی بن سکتا ہے, ہر آدمی نہیں. غلط ہے یہ. ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن نہ کریں. حدیث ہے کلکم, یعنی ہر آدمی اللہ کے نزدیک جواب دہ ہے. اپنے بچوں کو خود روکوں, اپنے گھر کے اندر برائی نہ آنے دوں, سڑک پہ برائی ہو رہی ہو, لیکن نہ یعنی اس قانون کے, اس حکومت کے, اس قانون کے نافذ کرنے کا حق کسے ہے؟ اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. وَإِلَّا پھر خلیفہ کی حیثیت ہی نہیں رہتی. اسی کو کیوں خلیفہ مانا جائے پھر؟ اس کو بھی حق نہیں ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا اجماع کے ذریعے ان کو حق مل گیا. ہم کہہ رہے ہیں اجماع کے ذریعے نہیں ملتا, اللہ کے ذریعے ملتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس اخلاف کے ذریعے مل گیا. جب میری پہلے پوزیشن ثابت ہوگی کہ میں خلیفہ ہوں تو میں اس اخلاف کروں گا نا, میں ہوں, میں آپ کو بنا رہا ہوں, میرا اپنا ہی ثابت نہیں ہے. مان نہ مان میں تیرا, میں خود میں نبی ہوں, میں نے آپ کو نبی بنا دیا. اور بھائی تو جب نبی ہے بھی تو اللہ بنا گا تیری جگہ پہ نبی. جس کا حق ہی نہیں ہے تو وہ آگے سے استخلاف نہیں کر سکتا. جس کا حق ہی نہیں ہے اس کا اجماع سے ثابت نہیں, جس کا حق ہی نہیں ہے اس کا شورا سے ثابت نہیں. جب ثابت نہیں ہے تو کسی طرح سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیا مجھ سے آج کے زمانے میں, ظاہر ہر کسی کو موت آ رہی ہے, اور جب میں قبر میں جاؤں گا تو مجھ سے ان 12 اماموں کا پوچھا جائے گا, یا ان شخصیات کے جو مجھ سے کئی سو سال پہلے آئیں تبلیغ کی, کیا ان کا اور میرا کوئی ربط ہوگا؟ دیکھیں یہ قرآن, یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ جو ہے نا یوم, قرآن کریم کی آیت ہے, ظاہراً سورہ کی آیت ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس دن ہم ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, پکارا جائے گا. یہ امام علی علیہ السلام کی رعیت, یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی رعیت, یہ امام حسین علیہ السلام کی رعیت ہے, یہ امام مہدی علیہ السلام کی رعیت ہے. مسند احمد بن حنبل میں واضح حدیث ہے, من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ. جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا, یعنی زمانہ جاہلیت, یعنی پری اسلامک دور میں مر گیا, یعنی کفر کی موت مرا. اتنا بڑا بتا رہے ہیں. اب اسے آپ کو خلیفہ کا ٹائٹل دے دے, بادشاہ کا ٹائٹل, جو مرضی ٹائٹل دے دیں, امام کا دے دے,
لیکن یہ کہ آیا یہ ہم کوئی بھی بنا سکتے ہیں؟ ہمارا دل کر رہا ہے ہم یہاں پہ 22 افراد موجود ہیں, مجھے آپ پسند آ رہے ہیں, آج سے آپ امام ہیں, آپ خلیفہ ہیں, ایسے ہو جائے گا؟ نہیں. یہ جو مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے, یہ جو بھی شورا بنائی جا رہی ہے, یہی جو مثال کے طور پہ استخلاف کیا جا رہا ہے, یہی جو اجماع کی بحثیں کی جا رہی ہیں, تو یہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ ہم رسول خدا کا جانشین بنا کے رسول خدا کو سونپ رہے ہیں, ہم نے آپ کی جگہ پہ جانشین بنا دیا. اسی کی دلیل دے دیجیے قرآن و حدیث سے. ہم کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ نے سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین چنے ہیں, تو اللہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو چنے گا. ٹھیک ہے. ائمہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں تاحال ہمیں اتنی معلومات حاصل نہیں ہے, اور مثلا میں مثال دیتا ہوں, اور یہ جسارت میں اس لیے کر رہا ہوں سمجھنے کی خاطر. امام محمد تقی, آپ پہ ہمارا سلام ہو, آپ کی عمر بھی کم ہے اور سن مبارک بہت مختصر ہے, کسب علمی نہیں ہو سکا آپ سے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر آپ کو کیوں امام بنایا؟ ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ 1,24,000 انبیاء سارے مسلمان مانتے ہیں. ایک روایت ہے کس سے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے, غفاری کہہ لیں, غفاری کہہ لیں, ٹھیک ہے, غفاری سے روایت. کامل انبیاء یا رسول اللہ, کامل انبیاء, انہوں نے سوال کیا کتنے نبی گزرے ہیں, انہوں نے کہا 1,24,000. شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں, ہمارے ہاں شیخ صدوق سے روایت ہے, آپ کے ہاں بھی روایت. 25 سے زیادہ نام گنوا دیجئے اگر حدیث میں نہ ہو, 1,000 کے گنوا دیجئے, چلیں 1 لاکھ 1.25 لاکھ ہیں, نام بھی نہیں معلوم. وہ یہ کلی طور پہ مجملاً ہمیں یہ ہے کہ ہمارا ان پہ ایمان ہے بس. ان کے تو ہمیں نام معلوم ہے, کردار معلوم ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسب فیض نہیں کر سکے, کلبے کسب. ہمارے ہاں کفارات آئے کہاں سے ہیں؟ امام محمد تقی علیہ السلام سے, جو 25 برس کے تھے. یہ مثال کے طور پہ جو امام کی مشہور روایت ہے کہ جب مامون الرشید کے دربار میں کسی نے سوال کیا, یحییٰ ابن اقسم جو مفتی اعظم تھے اس زمانے کے, 70 برس کے تھے, 9 برس کے امام محمد تقی علیہ السلام, اس نے بتایا کہ بھئی کہ محرم, احرام باندھنے والا, احرام کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو کہتے ہیں محرم. اب محرم اگر شکار کر لے, شکار حرام ہے محرم پہ, 25 چیزیں حرام ہیں, اسے کہتے ہیں تروک. آئینہ دیکھنا مثال کے طور پہ, مردوں کا سر ڈھانپنا, خواتین کا چہرہ ڈھانپنا, مردوں کا اپنے پاؤں کے اوپر کے حصے کو ڈھانپنا, یعنی خوشبو سونگھنا, 25 چیزیں حرام ہے, تروک ہے حالت احرام میں. تو یحییٰ ابن اقسم نے, شیخ یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا امام محمد تقی علیہ السلام سے کہ بتائیے اگر محرم شکار کر لے, شکار حرام ہے, اسلحہ لگانا حرام ہے, نکاح پڑھنا حرام ہے, اپنی بیوی سے تعلقات برقرار کرنا سب حرام ہے حالت احرام میں. انسان کو تصور یہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آ گیا, جیسے میں مر گیا ہوں تو ویسا ہی ہوں. تو اب آپ محرم اگر شکار کر لے تو بتائیے کفارہ کیا ہے؟ صحیح. مامون خود پریشان کہ مجھے ہی نہیں جواب آتا, سارے کا سارا دربار پریشان, کیا جواب ہے؟ امام نے فرمایا کہ آپ کا سوال نامکمل ہے, آپ سوال مکمل کریں, میں جواب دیتا ہوں. سوال ناقص ہے. اس نے کہا سوال کیسے ناقص ہے؟ حالت احرام میں شکار حرام ہے, اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے. امام نے کہا نہیں سوال ناقص ہے. اس کا بتائیے سوال ناقص کیسے ہے؟ امام نے کہا تم نے یہ نہیں بتایا وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا. امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا 9 برس کے تھے. امام نے کہا تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا. جس نے شکار کیا تھا اس نے حرم کے اندر شکار کیا تھا یا حرم سے باہر شکار کیا تھا؟ وہ نابالغ تھا یا بالغ تھا جس نے شکار کیا تھا؟ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا؟ یہ 9 برس کی عمر ہے. 9 برس کی عمر میں. امام نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس نے پہلی دفعہ شکار کیا تھا یا پہلے بھی شکار کر چکا تھا؟ شکار کرنے کے بعد وہ نادم و شرمندہ تھا یا اس کو کوئی پشیمانی نہیں تھی کہ میں نے شکار کر لیا؟ اس نے شکار جانور کا کیا تھا یا پرندے کا کیا تھا؟ اس نے شکار رات میں کیا تھا یا دن میں کیا تھا؟ اس نے شکار بڑے جانور کا کیا تھا یا چھوٹے جانور کا کیا تھا؟ امام نے 13 سوالات کیے. اس نے کہا مجھے خود بھی نہیں معلوم. اور یہ آج جتنے بھی الگ الگ کفارات آئے, خود مامون الرشید نے جو خلیفہ بنی عباس میں سے تھا, اس نے کہا کہ آیا ان سب کے کفارے الگ ہیں؟ امام نے کہا اللہ اکبر, ان سب کے کفارے الگ ہیں. یعنی 16,000 سوالات کیے گئے ہیں امام سے چند ہفتوں میں بغداد میں, اور وہیں سے کنورژن شروع ہوئی بغداد کے اندر. لوگ شیعہ ہونے لگے کہ ایک 9 برس کا بچہ کہتا ہے کہ میں امام ہوں اور اس سے جو سوال کرو جواب دیتا ہے. چند ہفتے امام بیٹھے تھے, ہر روز آگے سوال کرنا چاہیے. آپ کہتے ہیں امام سے کسب فیض. امام نے وہ سوالات کے جوابات دیے جو کوئی نہیں دے سکتا تھا. خود لوگوں نے سوال کیا کہ آپ بالغ نہیں ہیں, نماز پڑھانے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے, آپ نہ بالغ ہیں تو آپ امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا صَبِيًّا, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے, سبی کہتے ہیں نابالغ بچے کو, سواد بے, یہ سبی, ہم نے یحییٰ ابن زکریا کو بچپنے میں حکم نبوت دے دیا تھا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بچپنے میں نبوت عطا کر سکتا ہے وہ امامت کیوں عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ جس سے جو چاہے کام لے سکتا ہے, اس نے مجھے چنا. تو امام سے اتنے سوالات ہیں, اتنے کفارات ہیں. اصول 4 میں
یہ جو 400 اصول ہیں شیعہ جو ہماری زیادہ کتابیں بیس کرتی ہیں، یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں تشکیل پائے ہیں زیادہ تر. تو یہ کہنا کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے کم سن امام تھے 25 برس کے تھے ان کی شہادت، اور آج ان سے ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ہاں مظلومیت ہے کہ ان سے جیسے حقیقتاً فیض حاصل کرنا چاہیے تھا یا جس طرح سے ان کو حکومت دینی چاہیے تھی اور لوگ ان سے آ کے سیکھتے، وہ نہیں ہوا. لیکن یہ کہنا کہ نہیں اللہ نے ان کو کیوں چنا، یا اللہ اگر یحییٰ ابن زکریا کو چن سکتا ہے، حضرت عیسیٰ سے گہوارے میں خطاب کروا سکتا ہے اور 33 برس کے سن میں ان کو آسمان پہ اٹھا سکتا ہے، تو وہ اللہ جسے چاہے جو کام لے لے. یہ اللہ کا عہدہ ہے، منصب ہے. اس میں یہ کہنا کہ بھی بچپنا کیوں، جوانی کیوں، بڑھاپا کیوں. اچھا، چونکہ امام اور ہم جسے احادیث کے زاویے میں امام سمجھتے ہیں، وہاں پر کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک امام کی دوسرے امام سے اختلاف رائے نکل آتا ہے احکام الہی کے سلسلے میں یا شریعت کے معاملات میں. فقہی انداز اور ہوتا ہے دیکھنے کا. تو کیا 12 ائمہ میں بھی اختلاف موجود ہے؟ کہیں نہ کہیں باریک سا اختلاف تو ہوگا. میرا چیلنج ہے کہ 12 کے اقوال میں کسی جگہ پہ آپ کو اختلاف نہیں ملے گا. یہ جو افراد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کردار میں اختلاف ہے، امام حسن حسین، امام حسن بچپن سے صلح کن تھے اس لیے انہوں نے صلح حسن کر لی، اور امام حسین جو ہیں وہ بچپن سے جو ہے کشتی کرتے تھے اور جنگجو تھے، اپنے بابا کی طرح سے تھے. حضرت علیہ السلام تلوار اٹھاتے تھے، امام حسین کو تلوار چلانے کی عادت تھی اس لیے وہ کربلا چلے گئے. یہ غلط ہے. اگر امام حسن مجتبیٰ بھی امام حسین کی جگہ ہوتے تو کربلا کی جنگ ہوتی، اور امام حسین علیہ السلام امام حسن کی جگہ پہ ہوتے تب بھی صلح ہوتی. کردار میں، افعال میں، گفتار میں، کہیں پہ بھی کردار میں آپ کو تناقض اور تضاد اور ٹکراؤ اور آپ کو کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی متضاد باتیں نہیں ملیں گی، ایک ہی حکم ملے گا. یہ میرا چیلنج ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ راوی کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہو کہ 6 برس یا 7 برس، اچھا، لیکن کبھی بھی امام کے کردار میں اور گفتار کسی فقی مسئلے کے اوپر بھی. کسی فقی مسئلے کے اندر کوئی. اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ائمہ میں فقی مسئلوں کے اوپر اختلاف نہیں ہے، 12 کے 12 مختلف ادوار میں بھی ایک ہی موقف رکھتے ہیں، تو آج پھر مرجع اور وہ لوگ جو عالم دین ہیں ان کے اندر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ نمبر 1 انہوں نے امام سے ڈائریکٹ نہیں سنا. نمبر 2 راویوں میں اختلاف ہے. نمبر 3 میں اس کے اوپر آپ کو 10 دلیلیں دے سکتا ہوں لیکن سن لیجئے. مثال کے طور پہ امام علیہ السلام نے کہا مکے میں اگر کوئی 10 روز نہ رکے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ نماز قصر پڑھے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھے یا 4 ہی پڑھے. فقہا میں اختلاف کس بات پہ؟ اس حدیث پہ اختلاف نہیں، حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں پرانے مکے میں ہی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب حدیث کہی تھی تو مکہ صرف 6-7 کلومیٹر تھا. صحیح بات ہے. اور کہتے ہیں نہیں، امام نے کہا مکے میں اختیار ہے. اب یہ جتنا بھی پھیل گیا ہے لوگ اس کو مکہ کہتے ہیں اور فیام میں، یہ ٹیکنیکل ہیں سارے اختلافات جتنے بھی. مثال کے طور پہ حدیث میں ہے کہ جب سورج کی روشنی میں پانی گرم ہو جائے تو اس سے وضو کرنا مکروہ ہے. علماء میں اس میں اختلاف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ گرم ہے تب تک مکروہ ہے. جب سورج کو زوال آ گیا، سورج غروب ہو گیا اور غروب ہونے کے بعد وہ پانی دوبارہ ٹھنڈا ہو گیا تو اب وہ مکروہ نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹھنڈا ہو گیا پانی. کچھ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ گرم ہو گیا تھا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے اسے کرا. یہ جتنے بھی اختلافات ہیں ٹیکنیکل ہیں، اس حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ اختلاف جو ہے وہ معصوم کے، یعنی حدیث مثال کے طور پہ بہت زیادہ ایک موضوع پہ بعض کا 10 حدیث ہیں، 20 احادیث ہیں، اور وہ ٹیکنیکل اس میں اختلافات ہوتے ہیں. فقہا میں باریکیوں میں، اصل پہ نہیں اختلاف. اختلاف آتا ہے یعنی فروع دین کے اندر، جیسے کلی جو مسائل ہیں اس پہ نہیں ہوتا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 4 ہیں، 3 ہیں فرض اور واجب یعنی، اور 4 رکعت عشاء کی. جو جزیات ہیں اس کے اندر کیونکہ ہر آدمی اپنے زاویے سے، اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو، اس لیے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. بہت مناسب. اچھا، ہم چونکہ امامت ہی کے سلسلے پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ بہت ضروری سوال ہے، میرے بہت سارے سننے والے مجھ سے کہیں گے کہ آپ نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جب قبلہ جیسی شخصیت موجود تھی. اسلام میں ایسے مسلک بھی تو ہیں جو امامت کے قائل ہیں اور وہ بڑی سالڈ طریقے سے قائل ہیں. بعض اوقات تو ایسا رجحان جاتا ہے کہ یہ کسی کو مانے نہ مانے موجودہ امام کو ضرور مانتے ہیں اور کہتے ہیں حاضر امام ہی سب کچھ ہے. ان کے یہاں جو حاضر امام کا عقیدہ ہے، مثلا آغا خانی حضرات کے یہاں، وہ تو بڑا سالڈ نظر آتا ہے اور ان کا نظام بھی بڑا ویلفیئر کا، ایجوکیشن کا سالڈ ہو گیا امامت کے ساتھ. یہ چیز کیا فرق کرتی ہے اسلام سے اور دیگر مکاتب سے؟ ہاں بالکل فرق کرتی ہے. دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے، دوبارہ منصوص من اللہ. جب سارے انبیاء علیہ السلام کے جانشین اللہ نے چنے ہیں تو رسول خدا کے بھی، اور یہ ایک حدیث ہوتی تو چلے ہم کہتے تھے. غایت المرام میں 7 جلدوں میں مرحوم بہرانی نے اتنی زیادہ احادیث لکھی، سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ سنی کتابوں سے احادیث نکالی ہیں.
خود ہمارے یہاں ابقات الانوار کے اندر مرحوم میر حامد حسین موسوی صاحب نے سینکڑوں احادیث سے ثابت کیا ہے کہ 12 کے نام رسول خدا بتا کے گئے ہیں. خود غدیر خم کے خطبے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، اولہم علی و آخرہم مہدی، ان میں پہلے علی ہوں گے اور آخری مہدی ہوں گے. اب جب رسول خدا نام بتا رہے ہیں تو اب یہ جب وہ ان میں مثال کے طور پہ جب خان صاحب کا نام نہیں آ رہا، چودھری صاحب کا نام نہیں آ رہا، راجہ صاحب کا نام نہیں آ رہا، زید عمر بکر کا نام نہیں آ رہا، تو میں کیسے زبردستی کسی نام کو ڈال سکتا ہوں اس حدیث کے اندر؟ ہم آیا پابند شریعت ہے، پابند فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا کہ ہم اس کے اندر اضافات کر سکتے ہیں؟ میں جو بار بار لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں بعد کی باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ آیا وہ قانون جو قرآن نے بنایا ہے، بتایا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے یا وہ ابھی باقی ہے؟ یہ تو آیت 2 دفعہ یہ قرآن کریم میں وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی روش میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جب سارے انبیاء کے جانشین اللہ نے چنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جانشین کیوں کہہ رہے ہیں کہ امام یا خلیفہ یا کوئی بھی ہم چن سکتے ہیں؟ ہم واپس وہیں پہ جائیں گے کہ نہیں، اللہ ہی چنے گا. جب رسول خدا نے بتا دیا میرے بعد 12 ہوں گے. کبھی حسن و حسین کے بعد امامت بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی، ہمیشہ بیٹا ہی امام بنے گا اس کے بعد. تو جب نام بتا دیے، سب کچھ بتا دیا، اور ایک نہیں اتنی احادیث ہیں. آپ کہنا ایک ہے بھئی، یہ غلط ہو سکتی ہے، مدلس ہو سکتی ہے، ضعیف ہو سکتی ہے. ویسے پڑھے لکھی آڈینس اگر یہ سوال پوچھے ہم سے کہ بھائی نیپوٹزم کے خلاف تو پورا ہی زمانہ بول رہا ہوتا ہے، کیا اسلام میں نیپوٹزم اور اس نسل پرستی کا امتیاز ہے کہ بھئی میرا بیٹا ہے اور بیٹا ہی بنے گا، کوئی اور نہیں بن سکتا؟ یہ ہمارے بہت سے کوشش کرتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ بادشاہتی نظام انٹروڈیوس کروایا ہے. اگر یہ بادشاہتی نظام ہے تو قرآن کریم مثال کے طور پہ جو انبیاء کے بیٹوں کو کہہ رہا ہے، سب سے پہلی بات ہے شجرہ، حلال زادہ ہونا، شجرہ ہونا، ان کے اجداد کا کافر نہ ہونا. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں بھی میری چیز ہے تو میری چیز سے میرے کوئی جاننے والا ہی مخلص ہوگا. وہ کہے گا بھی یہ مولانا جو محبت کرتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو نقصان نہ ہو. تو جو اس کا وارث ہوگا اس کے اندر کچھ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے، یا کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی بیٹا ہو سکتا ہے. یافس کو بھی اللہ بنا دیتا، حضرت نوح کے بیٹے کہتا ہے یہ جو گناہگار ہے، یہ جو ڈوب گیا تھا پہاڑ پہ چڑھ کے، لیس من اہلک، اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے نہیں ہے یہ آپ کے اہل، یعنی اہل بیت میں نہیں ہے، اہل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا راستہ چھوڑ دے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ شرائط ہوں گی. ہمارے نزدیک پہلی شرط ہے علم. اچھا، علم شرط ہے. علم لدنی کا مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، کل آ جانا، وہی آئے گی فوراً آئے گی. یعنی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا علم خاص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2 عصمت کردار. عصمت یعنی کردار. ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ رسول اکرم کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا جس کا کردار سابقہ مشرک ہو، چور رہا، ڈکیت رہا، توبہ کر لی، بسم اللہ توبہ کر لی، آپ رضی اللہ عنہ بن سکتے ہیں. آپ نے توبہ کر لی ہے، آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. آپ نے شراب چھوڑ دی، آپ نے زنا چھوڑ دیا، آپ نے جوا چھوڑ دیا، آپ نے سارے گناہ چھوڑ دی، آپ کی توبہ قبول ہو گئی. ہم آپ کو سند دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ رضی اللہ بن سکتے ہیں، آپ کی توبہ قبول. لیکن آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ نہیں آ سکتے کیونکہ آپ کا کردار سے ماضی جو ہے وہ ثابت نہیں کر رہا. انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی میں کہیں شرک نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ رسول اکرم کو ہی نیچے لے آئے اور کہیں کہ جی ان کا بھی صاحب کا کوئی اللہ باللہ. رسول اکرم کے ماضی کو دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے، ان کی تاریخ کو دیکھیے. اور قبلہ ہر دور میں ضرورت تو ہے، یعنی امام بھی اسی لیے نا کہ ہم آج کے دور کے امام سے کسب فیض کر سکیں. اگر ہم امام تک نہیں پہنچ پا رہے تو پھر اس کا مطلب ہے سسٹم فیل ہو رہا ہے. مثلا آغا خانیوں کے درمیان ان کا امام تو موجود ہے. پھر یہ ایک الگ بحث آ گئی کہ اب جب اللہ کا جو بنایا ہوا، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد عیسیٰ آئیں گے، مسیح آئیں گے. اب 500 سال گزر گئے، 1000 سال مثال کے طور پہ کوئی نہیں آیا، تو اب نبی نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ ہاں یہ دیکھیں وہ ایک الگ بحث ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ایک علاقے میں نبی نہیں آ رہے تو وہاں پہ آیا کو عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا، جمہوریت ہوگی، کیا ہوگا؟ وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. مگر ہم تو کہتے ہیں کہ حجت ہر زمانے میں ہوتی ہے، تو ان 500 سالوں میں کون ہوگا؟ کوئی نہ کوئی حجت خدا ہیں، آج بھی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 12 امام السلام موجود ہیں. میں یہ دیکھیں دوبارہ واپس لے کے آنا چاہ رہا ہوں اس موضوع پہ کہ ایک کوئی نہ کوئی حجت خدا موجود ہیں جو منصوص من اللہ ہے، جو اللہ کا چنا ہوا ہے. جانشین رسول خدا کو اللہ ہی چنے گا. نمبر 1 اس کی کچھ شرائط ہوں گی. اب اگر لوگ آئیں مثال کے طور پہ حضرت علی کو قتل کر دیں، امام حسن کو قتل کر دیں، حضرت علی کو ضربت لگی، عبدالرحمن بن ملجم نے، میں نام نہیں لیتا، کہ مثال کے طور پہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دیا حکمران وقت نے، امام حسین علیہ السلام کو خنجر چلائے، ان کے اصحاب کو سب کو شہید کر دیا، ان کو شہید کر دیا. امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دلوا دیا گیا، امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر. تو اب زہر دلوا
تو اب یہ جب مسلسل لوگ مارتے رہیں گے اللہ کے برگزیدہ لوگوں کو، تو اللہ پھر کیا کرے گا؟ عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لے گا، تو امام مہدی علیہ السلام کو بھی پردے میں لے جائے گا. میں تب دوبارہ بھیجوں گا جب تم اہل ہو جاؤ گے، جب تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ تم ان کو تسلیم کرنے لگو، ماننے لگو، پھر میں بھیج دوں گا. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی تو آسمان پہ اٹھا ہی لیا نا 2000 سال پہلے، جب یہودیوں نے ان پہ ظلم کیا، بنی اسرائیل نے ظلم کیا، اللہ نے اٹھا لیا، حضرت محمد کو پردے میں ڈال. یہ اب ایک الگ بحث ہے کہ اب جب معصوم اللہ کا برگزیدہ نبی امام علیہ الصلوۃ والسلام جو معصوم ہوگا وہ نظام کو نہیں چلا رہا ہوگا تو اس کی جگہ کون ہوگا؟ اس پہ بہت اختلاف ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس نظام کو کون چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، حکومت ہونی چاہیے، نظم و ضبط کے ہم منکر نہیں ہیں، ہم حکومتوں کے منکر نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت نہیں ہونی چاہیے، نظام نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ہر جو مر جائے گا پھر تو ہر جو مرج نہیں کہ قائل نہیں ہے ہم کہ سب تباہ ہو جائے، ہر آدمی اپنے اپنے جنگل کا قانون نہیں. کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے، وہ حکم. لیکن یہ کہ مثال کے تو نبی کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں ان کو حکومت نہیں کرنے دوں گا، اسی طرح سے امام کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی کہے کہ میں ان کو نہیں حکومت کروں گا، میں حکومت کروں گا، یہ جائز نہیں ہے. آپ امام غیبت میں جب امام ظہور کر جائیں گے تو پھر ساری حکومتیں باطل ہو جائیں گی. یہ جو بائبل میں موجود ہے، عیسائی کتابوں میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ آئیں گے پوری دنیا کی حکومتوں کے ظالم حکمرانوں کی حکومتوں کو الٹ دیں گے، تو وہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ باطل ہوں گی تبھی تو الٹیں گے. امام مہدی یہاں کے سارے یملا الارض قسطا وعدلا کما ملأ الظلمات وجورا، یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں حدیث ہے یا نہیں ہے؟ کثرت سے ہے، شاید متواتر بھی ہے، برادران کے مجھے نہیں پتا، ہمارے ہاں تو ہے متواتر کہ سرور کائنات نے فرمایا میرا بیٹا مہدی آئے گا جو دنیا میں عدل و انصاف کام کرے گا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی پوری دنیا کے وہ نظام کے سارے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. کیوں بنی امیہ بنی عباس قتل کر رہے تھے ائمہ؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ ہمیں ہی تو ظالم ہیں، ہمارا ہی تو تختہ الٹا جائے گا. کون الٹیں گے؟ یہ اہل بیت، یہی امام. اور پھر کربلا کے واقعے کے بعد سب ڈرنے لگے تھے. یہ تو 72 کے ساتھ قیام کر لیتے ہیں، یہ تو ڈرتے ہی نہیں، 72 بھی جاتے مارے جاتے ہیں، یہ تو بھاگتے نہیں ہیں. تو بنی عباس مسلسل امام تقی السلام کو کیوں جلدی زہر دیا؟ انہی کی نسل سے تو 12واں آنے والا ہے. اور پھر 12ویں امام پہ جو انکار ہے وہ یہی تو بحث ہے کہ بھئی کہاں ہے وہ. ایک اشکال ہے سمجھنے میں، لوگ کہتے ہیں کہ جہاں ائمہ اتنی طیب اور طاہر شخصیت کے مالک ہیں کہ انہوں نے دنیا داری کو اور منصب بادشاہت کو بھی ٹھوکر مار دی، مگر وہیں پر جناب سیدنا امام علی رضا کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ تو تخت پہ جانشین ہوئے، ان کے نام کا سکہ بھی چلا. اس معاملے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ولی عہدی کا مسئلہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خود امام کہتے ہیں کہ مجھے ولی عہد بنا لو، میں آؤں گا. میں حضرت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر جنگ کے سپہ سالار ہے، ایک کے علاوہ 27 یا 28 چلے ایک اختلاف ہے، 27 غزوات، ان میں ایک کے علاوہ جس میں آپ کے بھائی حضرت جعفر تیار تھے، اور باقی سب غزوات میں آپ سپہ سالار تھے. آپ عہدہ نہیں لیتے کسی اور سے. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ راضی نہیں ہیں، آپ نے کوئی عہدہ نہیں لیا، کہیں آپ نہیں بنے کہ میں جج بن جاتا ہوں، قاضی بن جاتا ہوں، میں چیف جسٹس بن جاتا ہوں، میں اتنے جنگیں ہوئی مار کے ہوئے، کسی جنگ کا سپہ سالار نہیں بنے. چلیں امام رضا علیہ السلام جب آپ آئے، آپ کو لایا گیا، مامون جب خلیفہ بنا، ہارون رشید کی حکومت تقسیم ہو گئی، ایک امین کو دے دیا حصہ، ایک مامون کو دے دیا. فارس جو پورا ایران اور یہ سارے سدرن رشین اسٹیٹس جو ہیں یہ ساری کی ساری مامون کو مل گئی، اور یہ پورا بغداد، عراق، حجاز، یمن اور یہ نارتھ افریقہ یہ سارا مل گیا امین کو. مامون نے آتے ہی سوال کیا اپنے وزیر سے، فضل ابن ربی سے. اس نے کہا کہ میری حکومت کو کس سے خدشہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا 3 لوگوں سے. 3 کون؟ کہا تیرا بھائی امین. کہا یہ تو میرے ذہن میں تھا اور وہ بے وقوف ہے، میں اس کو قتل کر لوں گا، کچھ عرصے بعد مار دوں گا اس کو. کہا اس کا وزیر. کہا وہ بھی میرے ذہن میں تھا. تیسرا آدمی کس سے خطرہ ہے؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ جو تم جس حکومت پہ بیٹھے ہو یہ ان کا حق ہے. کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہا یہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. کہا دیکھنے میں کیسے ہیں؟ کہا جو ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. کہا ان کا بیان کیسا ہے؟ کہا لگتا ہے بیان بنا ہی ان کے لیے ہے. اوہ ماشاءاللہ. کہا ان کی عبادت کیسی ہے؟ کہا لگتا ہے عابد ہی دنیا میں یہ ہے. اللہ اکبر. تو کہا ان کو مدینے میں مت رہنے تو ان کو مشہد مقدس یعنی خراسان لے آؤ. مرو میں اس وقت مشہد مقدس یہ نہیں تھا، یہ جو آج شہر ہے، تو بہرحال اس کا کیپٹل جہاں پہ وہ تھا خراسان. تو اس نے کہا کہ یہاں لے آؤ، میں دیکھنا چاہتا. لے آیا. اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں. امام نے کہا میں بننا نہیں چاہتا. اس نے کہا کہ نہیں آپ کو ولی عہد بننا پڑے گا. امام نے کہا اگر تم زبردستی کر رہے ہو تو جو چاہو عنوان لکھ دو، اگر پوچھ رہے ہو تو میں نہیں چاہتا، میں انکار کر رہا ہوں، لکھنے کو تم جو مرضی لکھ دو مجھے. اس نے اپنی تائید حاصل کرنے کے لیے سارے لوگوں کو کہا کہ میرے ولی عہد امام رضا علیہ السلام ہے. اس نے امام کو ٹائٹل دیا، ان کے نام کا سکہ چلایا. لیکن کیا ہوا؟ 2.5 سال میں مسلسل وہ امام سے مناظرے کرتا رہا، مناظرے رکھواتا رہا، پوپ سے رکھوایا،
آرچ بشپ یعنی کہہ لیں، اور ہربیز جو راس الجالوت، یا جتنے بڑے بڑے جو یہودی، عیسائی، زرتشت اور ستارہ پرست آبئی اور ہندو جو وہاں سادھو اور جتنے تھے، ان سب سے امام کے مناظرے کروائے. اور اس سے پورے ایران کے اندر ایک اہل بیت کا مکتب رائج ہوا. اس نے امام کو جو ٹائٹل دیا، وہ امام کو ٹائٹل دینے کو کوئی بھی ٹائٹل دے دیں. امام علیہ السلام نے آیا، قبول کیا. امام نے کہا جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے کیا، تم نے اگر زبردستی لکھنا تو جو مرضی لکھ دو. تو یہ امام نے قبول نہیں کیا. اس نے امام کو کہا آپ نہیں جا سکتے، آپ میرے محل ہی میں رہیں گے تاکہ میں نظر رکھ سکوں. یعنی وہ اظہار کرتا تھا کہ آپ میری حکومت توڑ سکتے ہیں، آپ میرے مقابلے میں نہیں حکومت بنا سکتے ہیں، میری حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں.